دروازہ لاک کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سیدھی نظر بیڈ کی طرف اٹھی، جہاں اس کے مطابق اس کی نئی نویلی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن بیڈ پر نظر پڑتے اس کا دماغ گویا گھوم گیا تھا۔ اس کی دلہن آرام دہ لباس میں لیٹی اپنی نیند پوری کرنے میں مگن تھی۔ زیان نے گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے خود پر بمشکل ضبط کیا تھا۔ وہ اپنی شیروانی اتارتے الماری میں سے اپنے لیے ٹراؤزر نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گیلے بالوں کے ساتھ گلے میں تولیہ لٹکائے صرف ٹراؤزر اور ویسٹ میں باہر آیا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے بالوں میں برش پھیرا۔ اس کی نظریں مرر میں نظر آتی دشمن جاں کی عکس پر تھی۔ یکا یک اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بیڈ پر دوسری طرف آ کر لیٹا۔ حور، اس کے کان میں سرگوشی کرتے زیان نے اسے پکارا۔ حور کی لرزتی پلکیں اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ زیان نے ایک بار پھر پکارا لیکن وہ سٹل پڑی رہی۔ حور، میری جان، کب تک بھاگو گی؟ آج تمہاری نیند نے تمہیں آزادی دلوا دیا، لیکن کل مجھ سے کیسے بچو گی؟ وہ اس کے کان کی لوک کو اپنے دانتوں میں دباتے مدھم آواز میں بولا۔ حور کے دل کی دھڑکنیں اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے خود بھی آنکھیں موند گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ پل سمجھ نہیں پائی کہ کہاں ہے۔ جب حواس بحال ہوئے تو اس نے پہلے بالکنی کے گلاس وال کو گھورا، جہاں سے آتی روشنی نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اپنی دائیں طرف دیکھا۔ زیان کی نظریں خود پر ٹکی پا کر وہ جھٹ سے آنکھیں میچ گئی۔ گڈ مارننگ بیبی گرل، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وہ کب سے جاگ گیا تھا اور اس کے چہرے کا دیدار کرتے اس کی ایک ایک حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ زیان، وہ گھبرا کر کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب زیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے پر آ گری۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے وہ بھاری آواز میں بولا۔ وہ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ پھوپھو نے کہا تھا صبح اچھا سا ڈریس پہن کر تیار ہو کر باہر آنا، اس نے لرزتی پلکوں کے ساتھ کہا۔ واللہ، ان کا پلکیں جھکانا اور جھکا کر پھر اٹھانا، یہ دل بے قابو ہو رہا ہے۔ وہ اس کی پلکوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ زیان، جانے دے، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ جانے دوں گا، پہلے ایک کس تو۔ زیان اس کے گرد حصار مضبوط کرتے خمار آلود آواز میں بولا۔ نہیں نا، پلیز، اس نے روحان سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود لے لیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر پلٹتا خود اس کے اوپر جھکتا اس کی سانسوں پر پہرا بٹھا گیا۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوا تو حور کا چہرہ دیکھا جو شرم سے سرخ ٹماٹر بنی تھی۔ جاؤ اور شاور لے کر ڈریس چینج کرنا بیبی گرل، پیچھے ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ شاور کیوں؟ اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں صبح صبح شاور لینے سے اس کی جان جاتی تھی، اس لیے رات میں شاور لے کر سونے کے لیے لیٹی تھی۔ کیوں؟ باہر جو سب تجربہ کار لوگ ہیں وہ تمہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ رات ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا، اور تو اور بیبی گرل اپنے پیارے سے شوہر کے آنے سے پہلے ہی نیند میں جھومتی خراٹے لے رہی تھی۔ زیان اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ جھوٹے، میں کب خراٹے لے رہی تھی؟ الٹا آپ ہی مجھ سے پہلے سوئے تھے، اس نے کہتے ہوئے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ تو مطلب رات میں بیبی گرل نے جان بوجھ کر مجھے تنگ کیا؟ اسے اپنی طرف کھینچتے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں تو میں شاور نہیں لوں گی، وہ بات بدلنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی۔ اگر شاور نہیں لوگی تو مام اور باقی سب کو کیا جواب دوگی؟ زیان اس کی کوشش سمجھتے خود ہی بات بدل گیا۔ میں کیا کہہ دوں گی؟ بال سوکھ گئے تھے، پھر نیچے گئی ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ لیکن اگر مام نے تمہارے چہرے سے پہچان لیا کہ میں نے تمہیں پیار نہیں کیا تو پھر کیا کہو گی؟ اس کی سرخ رخسار پر ہونٹ رکھتے وہ مندوب لہجے میں بولا۔
اب کیا کروں؟ وہ سخت پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ زیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی تھی جو حور دیکھ نہیں پائی تھی۔ ایسا کرنا، کہہ دینا زیان نے بال ڈرائر سے سکھا دیے تھے، اس سے مام کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے تمہیں خوب پیار کیا ہے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے خمار آلود آواز میں بولا، نہیں، مجھے شرم آئے گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ پیچھے ہو جائیں، اگر ہم لیٹ ہوئے تو پھوپھو پریشان ہوگی۔ وہ گھبرا کر بولتی اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ زیان بنا اسے تنگ کیے پیچھے ہٹتے تکیے میں چہرہ چھپا گیا۔ مزید اگر کچھ کہتا تو اس نازک جان کی جان نکل جانی تھی۔ وہ جان کی خلاصی پر بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند ہوتے حور نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سرخ چہرے کو دیکھا تو زیان کی کہی ایک ایک بات اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ وہ کتنے بے باک انداز میں بات کر رہے تھے، اور اوپر سے اس کا وہ انداز جس نے حور کے تن بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری سے اپنا ڈریس نکالا اور شاور لینے چلی گئی، کیونکہ زیان کی باتوں نے اسے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زیان بیڈ پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا اور اس کی نظریں حور کی سادگی سے سجائے چہرے اور بھیگے بالوں پر ٹک گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اس کے قریب آیا تو حور نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ زیان نے اس کے گیلے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا تو بی کر لیں آخر کار شاور لے ہی لیا۔ ویسے اگر نہ بھی لیتی تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے تھے مام کو یہ یقین دلانے کے کہ ہماری رات بہت اچھی گزری۔ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ حور کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ زیان پلیز اب ایسی باتیں نہ کریں، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے سرخ پڑتے ہوئے کہا، اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ورنہ تمہاری پھوپھو سمجھیں گی کہ میں نے اپنی دلہن کو کمرے میں ہی قید کر لیا ہے۔ وہ ہنس کر کہتا اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو گھر کے سب لوگ انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ فاریہ بیگم نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی، پھر زیان کو پیار کیا۔ فاریہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا ریحان جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی مریم تھی۔ اس کے بعد زیان جس کی شادی حور سے ہوئی تھی، اور اس سے چھوٹی ندا جو حور کی ہی ہم عمر تھی۔ اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی، نئی نویلی دلہن والا روپ تو نہیں ہے اس کے چہرے پر۔ مریم نے تلخی سے کہا۔ مریم بیٹا جاؤ کھانے کا انتظام دیکھو۔ فاریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حور کے والدین اور بھائی بھی آ گئے۔ ان کی فیملی چھوٹی سی ہی تھی۔ جمال صاحب، آسیہ بیگم اور وہ 2 ہی بھائی بہن تھے۔ حور سے بڑا عمر تھا جس کا نکاح ندا سے ہو چکا تھا۔ ان سب نے خوش گپیوں کے درمیان ناشتہ کیا۔ ولیمہ رات میں تھا، اس لیے سبھی ناشتہ کرنے کے بعد پرسکون سے بیٹھے باتوں میں مگن ہو گئے۔ ان کی محفل تھوڑی دیر ہی چلی تھی، جس کے بعد عمر لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ زیان فاریہ بیگم کی ہدایت کے مطابق ندا اور حور کو پارلر لے کے آیا تھا، جبکہ مریم نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ وہ ریحان کے ساتھ کسی دوسرے پارلر گئی تھی۔ جب حور تیار ہوئی تو وہ واقعی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پیچ رنگ کے بھاری لہنگے میں اس کا روپ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ میک اپ نے اس کی معصومیت کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ جب زیان انہیں لینے پارلر آیا اور اس نے حور کو دیکھا تو وہ چند پل کے لیے بولنا ہی بھول گیا۔ اس کی نظریں حور کے چہرے پر جم گئی، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ بھائی جان بس کریں اب، سب ہال میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ زیان نے اپنے جذبات پر بند باندھتے مسکرا کر بولا۔ ولیمے کا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی زیان اور حور نے ہال میں انٹری کی، سب کی نظریں ان پر تھم گئی۔ مریم جو ریحان کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھی، حور کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل اٹھی۔ دیکھو ذرا حور کو، کتنا بن سنور کر آئی ہے، جیسے پوری دنیا کی خوبصورتی اسی کو مل گئی ہو۔ اس نے ریحان سے کہا، مریم وہ دلہن ہے اور زیان کی بیوی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے، تم ایسی باتیں بند کرو۔
ریحان نے مریم کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ مریم نے منہ پھیرا اور دل ہی دل میں حور کے خلاف منصوبے بنانے لگی۔ اسٹیج پر بیٹھ کر زیان بار بار حور کے کان میں جھک کر باتیں کر رہا تھا۔ زیان، سب دیکھ رہے ہیں، پلیز دور ہو کر بیٹھے۔ حور خود میں سمٹتی ہوئی بولی، دیکھنے دو سب کو، سب جانتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے پورا حق ہے اپنی بیوی کے قریب بیٹھنے کا۔ ویسے تم آج اس لہنگے میں قہر ڈھا رہی ہو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ ولیمہ ابھی ختم ہو اور میں تمہیں لے کر واپس کمرے میں چلا جاؤں اور اپنی گولڈن نائٹ مناؤں۔ زیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگلیوں کو آپس میں پھنساتے ہوئے بولا۔ حور نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زیان کی گرفت مضبوط تھی۔ ولیمے کی تقریب رات گئے تک جاری رہی تھی۔ جب وہ سب گھر پہنچے تو حور تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بھاری لہنگا اور جیولری اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ حور بیٹا، تم بہت تھک گئی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ زیان، تم بھی جاؤ اور حور کا خیال رکھنا، فاریہ بیگم نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زیان نے مسکرا کر سر ہلایا اور حور کو لے کر اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، حور نے ایک لمبا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی میں بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ زیان نے اپنا کوٹ اتارا اور حور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو کھینچتے اپنے بالکل قریب کر چکا تھا۔ بیبی گرل، آج کوئی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ اس نے حور کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے کیا اور مدھم آواز میں بولا، زیان، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے اور یہ جیولری بہت بھاری ہے، مجھے اسے اتارنا ہے۔ حور نے گھبرا کر کہا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں بیبی گرل۔ اس نے کہتے ہوئے نرمی سے حور کے گلے کا ہار اتارا، اس کے جھمکے الگ کیے اور جب وہ اس کے بالوں کی پنیں نکال رہا تھا تو حور بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ جب زیان نے اس کے سارے زیورات اتار دیے تو حور جلدی سے اٹھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ بنا رکے کہتی ڈریسنگ روم میں گئی اور اپنا آرام دہ سوٹ پہن کر باہر آئی۔ زیان جو اب ٹراؤزر اور شرٹ میں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، حور کو دیکھ کر مسکرایا۔ حور بیڈ کے پاس آئی لیکن وہ بیٹھنے کی بجائے وہیں کھڑی رہی۔ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ آئیبرو چکا کر بولا۔ زیان، مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میں سو جاؤں؟ اور آپ پلیز اس طرف منہ کر کے سوئیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہنسنے لگا۔ حور جانا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں سوؤں گا اور تمہیں سونے دوں گا؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا حور کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ زیان، وہ مزید بولتی جب زیان اس کو بیڈ پر گراتے خود اوپر آتا اس کی سانس سے روک گیا۔ جب اس کی بے قراری بڑھنے لگی تو حور نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن زیان کی بے باکی اور خمار آلود نگاہوں کے سامنے وہ خود کو ہار گئی۔ کمرے میں واحد جلتی لائٹ بھی زیان نے بجھا ڈالی۔ اس پر جھکتا اسے خود میں گم کرتا چلا گیا۔ اگلی صبح جب حور کی آنکھ کھلی تو وہ زیان کے مضبوط حصار میں تھی۔ زیان اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، اس نے حور کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حور نے شرما کر اپنا چہرہ زیان کے سینے میں چھپا لیا۔ لگتا ہے رات والی ڈوز پھر چاہیے میری جان کو۔ زیان نے اسے خود میں بھینچا۔ زیان پلیز چپ ہو جائے، مجھے اٹھنا ہے۔ حور نے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہی کہا، ٹھیک ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زیان نے اس کا سر چومتے اس کی جان کی خلاصی کی۔ شادی کو کچھ دن گزر چکے تھے اور گھر کا ماحول اب نارمل ہو گیا تھا۔ حور اب گھر کے کاموں میں فاریہ بیگم کا ہاتھ بٹاتی تھی اور ندا کے ساتھ اس کی دوستی مزید گہری ہو گئی تھی، لیکن مریم کا رویہ دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حور کی خوشی اور زیان کی اس کے لیے محبت دیکھ کر جل بھن جاتی۔ دوپہر کے وقت جب فاریہ بیگم آرام کر رہی تھی اور ندا اپنے کمرے میں تھی، حور کچن میں چائے بنا رہی تھی، مریم وہاں آئی اور حور کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حور نے ایک خوبصورت لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لالی اور رونق تھی جو اس کی خوشگوار شادی شدہ زندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ واہ حور، بڑے ٹھاٹھ ہیں تمہارے،
شادی تو تمہاری گزر چکی ہے اور تم ایسے بن سمن کر گھوم رہی ہو جیسے کوئی ملکہ ہو۔ مریم نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ بھابی، میں نے تو بس عام سے کپڑے پہنے ہیں، حور نے نرمی سے کہا۔ کر لو جتنی مرضی تیاری، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مردوں کا یہ پیار محبت کا بھوت بہت جلد اتر جاتا ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے زیان تمہیں ہنی مون پر بھی نہیں لے جا رہا۔ ریحان تو مجھے شادی کے اگلے دن بلکہ اگلے ہی ہفتے دبئی لے گئے تھے۔ تمہارا شوہر تو تمہیں اس شہر سے باہر بھی نہیں لے گیا۔ بڑے دعوے کرتا تھا وہ اپنی محبت کے۔ مریم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ مریم کی باتیں سن کر حور کا دل اداس ہو گیا۔ وہ خاموشی سے چائے لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کو جب زیان آفس سے واپس آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ حور نے اسے پانی دیا اور اس کے کپڑے نکال کر دیے۔ زیان نے حور کا اداس چہرہ نوٹس کر لیا تھا، لیکن اس نے پہلے فریش ہونا بہتر سمجھا۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر آیا تھا۔ جب وہ شاوے لے کر باہر آیا اور بیڈ پر لیٹا تو حور کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ حور، یہاں آؤ میرے پاس، زیان نے اسے پکارا۔ حور آہستہ سے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ زیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے اوپر لٹا لیا۔ حور نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔ کیا ہوا حور، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ زیان نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ زیان، کیا آپ مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے؟ حور نے پہلے تو انکار میں سر ہلایا، لیکن پھر وہ اپنی معصومیت میں بول پڑی۔ بھابھی کی باتیں اس کے دماغ پر سوار تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو حور؟ تمہیں شک ہے میری محبت پر؟ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مریم، بھابھی کہہ رہی تھی کہ ریحان بھائی انہیں شادی کے فوراً بعد دبئی لے گئے تھے اور آپ مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت صرف دکھاوا ہے، حور نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ زیان نے جب حور کی بات سنی تو اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے حور کے چہرے کو اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اچھا، تو میری بیبی گرل کو ہنی مون پر جانا ہے۔ اس کی باقی بات کو اگنور کرتے وہ خمار آلود اور بے باک لہجے میں بولا۔ مریم بھابھی کا کہا وہ صرف ریحان کی وجہ سے برداشت کر گیا۔ حور نے اس کی بات پر شرما کر نظریں جھکائی تو زیان نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکے سے دبایا۔ حور کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکاری نکلی۔ سوچ لو حور، ہنی مون پر صرف ہم دونوں ہوں گے، اکیلے۔ کیا تم جانا چاہتی ہو؟ زیان اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ حور کا پورا جسم زیان کی ان باتوں سے لرز اٹھا۔ زیان، آپ کتنے گندے ہیں، میں نہیں جا رہی کہیں بھی۔ اس نے زیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اب تو تم نے خود ہنی مون کا نام لیا ہے، اب میں تمہیں کیسے چھوڑوں؟ زیان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر لاک کیے اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ حور نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح چمک رہا تھا۔ مریم بھابھی کی باتوں پر غور مت کیا کرو۔ اچھا بتاؤ، ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟ میں بس تمہارے پاسپورٹ کا ویٹ کر رہا تھا جو آ چکا ہے، زیان نے کہتے اس کی بند آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ پلیز پیچھے ہٹیں، حور نے ڈرتے اور شرماتے ہوئے کہا۔ پیچھے نہیں ہٹیں بولو، مزید پاس آئیں۔ زیان اس کے لبوں کو فوکس میں لیے بولا اور پھر بنا اس کی سنے وہ جھک چکا تھا۔ حور کی ہر پریشانی زیان کی آغوش میں جا کر پگھل گئی اور وہ دونوں ایک بار پھر محبت کے ان وادیوں میں کھو گئے۔ اپنے کہے کے مطابق وہ اسے پیرس لے کر آیا تھا۔ زیان نے رات ہی اسے سرپرائز دیا کہ وہ دونوں پیرس جا رہے ہیں اور حور کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب وہ فلائٹ سے یہاں پہنچے تو حور پیرس کی خوبصورتی دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ اس وقت وہ لوگ اپنے ہوٹل روم میں تھے۔ تو بیبی گرل، کیسا لگا میرا یہ سرپرائز؟ زیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حور نے شرما کر زیان کے سینے پر سر رکھا۔ زیان، یہ بہت خوبصورت ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں پیرس آؤں گی، وہ چہک کر بولی۔ میری جان، تم میری زندگی میں آئی ہو تو اب ہر خواب پورا ہوگا۔
چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہمیں پیرس گھومنا ہے، زیا نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ حور جلدی سے اٹھی اور بیگ سے ایک خوبصورت مہرون کلر کا لانگ کوٹ اور میچنگ سکارف نکال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زیان، جو بلیک پینٹ شرٹ اور لانگ کوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ واللہ میری بیوی اس مہرون رنگ میں میری جان نکال رہی ہے، دل تو کر رہا ہے کہیں نہ لے کر جاؤں، بس یہ روم تم اور میں، لیکن وہ ٹھنڈی آہ برقع رہ گیا۔ زیان پلیز چلے نا، حور نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں جی چلو، پر واپسی پر اپنی خیر منانا، وہ مانی خرزی سے بولتا اسے اپنے حصار میں لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر آئے تو پیرس کی ٹھنڈی ہوا نے حور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے خود کو کوٹ میں سمیٹا تو زیان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ایسے ٹھنڈ نہیں لگے گی بیبی گرل، وہ ہنس کر بولا۔ وہ دونوں پیرس کی سڑکوں پر پیدل چلنے لگے۔ حور ہر چیز کو اتنی حیرت اور معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ زیان اس کی معصومیت پر دل ہی دل میں قربان ہو رہا تھا۔ وہ اسے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں انہوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران بھی زیان حور کو اپنی بے باک نظروں سے تنگ کر رہا تھا۔ زیان آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حور نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میں اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ ویسے یہاں کی ٹھنڈ میں تمہارے ہونٹ اور بھی گلابی ہو گئے، دل کر رہا ہے کہ ناشتہ چھوڑ کر تمہیں اپنا ناشتہ بنا لوں، اس نے آنکھ دباتے بے باکی سے کہا۔ حور نے گھبرا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ زیان وہ شرم سے منمنائی۔ چلو اب آئیفل ٹاور چلتے ہیں ورنہ میری دلہن یہیں شرم سے لال ہو جائے گی، زیان اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ جب وہ آئیفل ٹاور کے سامنے پہنچی تو حور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ زیان یہ واقعی کتنا بڑا ہے اور کتنا خوبصورت، وہ اتنی بڑی عمارت کو دیکھ کر بولی۔ زیان نے اسے اپنے قریب کیا اور ایک گارڈ سے کہہ کر ان کی بہت سی خوبصورت تصویریں کھنچوائی۔ حور نے زیان کے ساتھ الگ الگ پوز دیے اور اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ دونوں آئیفل ٹاور کے اوپر گئے جہاں سے پورا پیرس شہر دکھائی دے رہا تھا۔ حور نے بلندی سے نیچے دیکھا تو اسے تھوڑا ڈر لگا۔ اس نے زیان کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ زیان نے اس کے خوف کو محسوس کرتے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ ڈرو مت میری جان، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ زیان مجھے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا، حور نے اس کے سینے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا حور، تم صرف میری ہو اور تمہاری حفاظت میرا پہلا فرض ہے، زیان نے اس کے اسکارف کے اوپر سے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں وہاں کافی دیر تک رہے اور پیرس کی خوبصورت یادوں کو اپنے دل میں سمیٹتے رہے۔ اگلے دن انہوں نے پیرس کے مختلف مقامات پر خوبصورت وقت گزارا۔ زیان نے حور کو بہت سی شاپنگ کرائی اور اس کا پورا خیال رکھا، اور اب ان کی واپسی کا وقت تھا۔ وہ دونوں پیرس کے ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ان کی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ حور نے ایک بار پھر پیرس کے ایئرپورٹ کو خوبصورتی کو اس کی دیکھا۔ زیان مجھے یہ جگہ ہمیشہ یاد رہے گی، یہاں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، وہ زیان کا بازو تھامتی مسکرا کر بولی۔ یہ تو صرف شروعات ہے میری جان، ابھی تو زندگی کے بہت سے سفر باقی ہیں اور ہر سفر میں تو میرے ساتھ ہوگی، زیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا۔ حور کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری، حور نے گھبرا کر زیان کا ہاتھ پکڑا۔ ڈرو مت بیبی گرل، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، زیان نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولا۔ حور نے مسکرا کر زیان کے شانے پر سر رکھ لیا۔ جہاز جیسے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو حور کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے باہر آئے۔ انہیں لینے ریحان آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے زیان نے حور کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی گرل؟ زیان نے اس کے گال کو چھوا اور بولا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ سب کتنے خوش ہوں گے اور پھوپھو تو کب سے ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، حور نے مسکرا کر زیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں موم تو تمہارے بغیر اداس ہو گئی تھی، اور ندا بھی۔ خیر گھر ہی جا رہے ہیں، مل لینا، پھر کل ماموں لوگوں کی طرف جائیں گے،
زیان مسکرا کر بولا۔ سارے راستے ریحان اور زیان باتیں کرتے رہے، بیچ میں حور کو بھی بلا لیتے جو اب مزید چہک رہی تھی۔ جب گاڑی گھر کے سامنے رکی تو حور کا دل خوشی سے بھر گیا۔ زیان نے سامان نکالا، ریحان کال آنے کی وجہ سے وہیں رک گیا تو وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے، فاریہ بیگم اور ندا نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ میری بیٹی واپس آ گئی ہے، کتنی اداس ہو گئی تھی میں تمہارے بغیر۔ فاریہ بیگم نے حور کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، پھوپھو میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ حور نے احتراماً فاریہ بیگم کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بھابھی پیرس کیسا رہا؟ بھائی نے آپ کو گھمایا یا بس کمرے میں ہی بند رکھا؟ ندا نے حور کو گلے لگایا اور شرارت سے بولی، ندا اپنی زبان کو لگام دو، ذرا دیکھو تمہاری بھابھی کتنی تھک گئی ہیں۔ زیان نے ندا کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات جان چکا تھا۔ مریم جو وہیں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، حور کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حور کے چہرے پر زیان کی محبت کی وجہ سے ایک الگ ہی نکھار تھا۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مریم نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچا کہ یہ لڑکی اتنی خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ زیان تو اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اچھا تو پیرس کی سیر ہو گئی حور بیگم؟ مجھے تو لگا تھا زیان تمہیں بس یہیں کہیں گھما کر واپس لے آئے گا، لیکن چلو قسمت اچھی تھی تمہاری، مریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حور نے مریم کی بات کا کوئی برا نہیں منایا۔ جی بھابھی پیرس بہت خوبصورت ہے، حور نرمی سے بولی۔ زیان نے مریم کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں سرد ہو گئی، لیکن وہ فاریہ بیگم کی وجہ سے خاموش رہا۔ مریم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کو پیرس سے آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور اس دوران ان دونوں کی محبت بھی عروج پر تھی۔ ابھی وہ باہر سے ان دونوں کی محبت کا ہی مظاہرہ دیکھ کر آ رہی تھی۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، حور کو سب کے سامنے کیسے نیچا دکھایا جائے۔ ریحان کہاں ہیں آپ؟ اس نے فوراً ریحان کو فون کیا۔ آفس میں ہوں، اور کہاں جانا ہے میں نے؟ ریحان سنجیدگی سے بولا۔ ریحان آپ ابھی کے ابھی آفس سے گھر آئیں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، مریم ابھی تو تم 2 دن پہلے شاپنگ کر کے آئی ہو، اب پھر کیا ہوا؟ ریحان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے جانا ہے، آپ آئیں بس، مریم نے غصے سے کہا۔ ریحان مریم کے نخروں سے واقف تھا اور اس سے محبت ہونے کی وجہ سے اٹھاتا بھی تھا، اس لیے چپ چاپ گھر آ گیا۔ مریم نے اچھے سے تیار ہو کر ریحان کے ساتھ شہر کے سب سے مہنگے مال کا رخ کیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ اتنے مہنگے اور برانڈڈ کپڑے خریدے گی کہ جب وہ سب کے سامنے ان کی نمائش کرے گی، وہ اپنے حسد میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو چکی تھی۔ اس نے مال جا کر ریحان کے پیسے پانی کی طرح بہائے اور 3-4 بہت مہنگے اور بھاری ڈیزائنر ڈریسز خرید لیے اور بڑی شان سے گھر واپس آئی۔ شام کے وقت جب سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی مریم بڑے روب سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں مہنگے برانڈڈ شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ان بیگز کو سینٹر ٹیبل پر دھڑام سے رکھا۔ اف، ریحان نے تو آج مجھے اتنی شاپنگ کرا دی کہ میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اتنا منع کیا کہ ریحان بس کریں، اتنے مہنگے کپڑے مت لیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں میری بیوی پر صرف مہنگی چیزیں جچتی ہیں۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی، یہ دیکھیں مام، یہ پورے 1 لاکھ کا سوٹ ہے، اس کا فیبرک دیکھیں کتنا فائن ہے، اور یہ دوسرے والا تو اس سے بھی مہنگا ہے۔ یہاں ہمارے شہر میں تو ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ ریحان نے مجھے اسپیشل ڈیزائنر لاؤنج لے جا کر یہ دلوائے ہیں۔ مریم نے ایک بیگ سے سوٹ نکالا اور فاریہ بیگم کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ مریم کا بولنے کا انداز اتنا فخر اور تکبر سے بھرا ہوا تھا کہ وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ مریم بیٹا، شاپنگ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس طرح قیمتیں جتا کر دکھانا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کرو۔ فاریہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولی، مام شکر ہی تو ہے، اب بندہ اپنی خوشی بھی نہ دکھائے کیا؟ کچھ لوگ تو پیرس جا کر بھی عام سے کپڑے ہی پہنتے۔ مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا،
اس کا اشارہ حور کی طرف تھا جو سادگی سے ایک لائٹ کلر کے سوٹ میں بیٹھی تھی۔ حور نے مریم کی بات سن کر اپنی نظریں جھکا لی، لیکن زیان کا چہرہ سخت ہوا۔ وہ مریم کو جواب دینے ہی والا تھا کہ ندا کی نظر اچانک حور کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر پڑی، جہاں ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار بریسلٹ بندھا ہوا تھا۔ واو بھابھی، یہ کیا ہے؟ یہ بریسلٹ کتنا خوبصورت ہے، اس کے ڈائمنڈز تو دیکھیں کیسے چمک رہے ہیں۔ ضرور یہ بھائی نے آپ کو دیا ہے نا؟ ندا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور حور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حیرت اور خوشی سے بولا۔ حور نے شرما کر زیان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ یہ مجھے زیان نے منہ دکھائی میں گفٹ دیا تھا جب ہم پیرس میں تھے، تو انہوں نے وہاں کے ایک بہت بڑے ڈائمنڈ شو روم سے یہ میرے لیے پسند کیا۔ حور نے مدھم اور حیا میز آواز میں کہا، مائی گاڈ بھابھی، یہ تو ریئل ڈائمنڈ کا بریسلٹ ہے اور اس کا ڈیزائن تو بالکل یونیک ہے۔ بھائی جان، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، بھابھی کو اتنا مہنگا اور خوبصورت گفٹ دیا۔ ندا نے بریسلٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے۔ زیان بیٹا، تمہاری پسند واقعی بہت اچھی ہے۔ میری بیٹی کے ہاتھ میں یہ بہت جچ رہا ہے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ فاریہ بیگم نے بھی حور کا ہاتھ دیکھا اور مسکرا کر بولی۔ مریم نے جب حور کے ہاتھ میں وہ ڈائمنڈ بریسلٹ دیکھا اور فاریہ بیگم اور ندا کی باتیں سنی تو اس کا دماغ مزید گھوم گیا۔ اس کے لاکھوں کے سوٹ اس ایک ڈائمنڈ بریسلٹ کے سامنے بالکل مٹی لگ رہے تھے۔ اس کا سارا پلان جو حور کو نیچا دکھانے کے لیے تھا، وہ سیکنڈوں میں برباد ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور حسد سے سرخ پڑ گیا۔ مریم نے اپنا منہ سجایا اور بنا کچھ کہے اپنا سارا شاپنگ کا سامان وہاں سے اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف نکل گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ندا نے حور کو آنکھ ماری اور دونوں دھیمے سے ہنس دی۔ زیان نے حور کو دیکھا اور ندا کی حرکت پر مسکراہٹ دبائی۔ وہ جان بوجھ کر مریم کو جتانے کے لیے بول رہی تھی، ورنہ وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور اس کو بھی زیان اس کے نام کا ایسا ہی بریسلٹ گفٹ کیا تھا۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو حور اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنے بال کھولے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کے بریسلٹ کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت زیان کا وہ احساس تھا جو اس بریسلٹ کے ساتھ جڑا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے حور کے قریب آیا۔ حور نے مرر میں اس کا عکس دیکھا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ زیان نے پیچھے سے آ کر حور کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے بالوں کی خوشبو زیان کے حواسوں پر چھانے لگی۔ تو میری بیبی گرل اپنے شوہر کے دیے ہوئے گفٹ کو دیکھ کر اتنی گم کیوں ہے؟ کیا ابھی بھی مریم بھابھی کے وہ لاکھوں کے سوٹ یاد آ رہے ہیں؟ زیان نے مدھم اور خمار آلود آواز میں کہا۔ نہیں زیان، ایسا مت کہیں، مجھے مریم بھابھی کے کپڑوں سے کیا لینا؟ میرے لیے تو آپ کا دیا ہوا یہ بریسلٹ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے۔ حور نے گھبرا کر زیان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زیان نے مسکرا کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ اب حور کی پیٹھ ڈریسنگ ٹیبل سے لگی ہوئی تھی اور زیان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی نظریں حور کے گلابی لبوں پر جم گئی۔ اچھا، تو میری بیوی کو میری دی ہوئی چیز اتنی پسند ہے۔ ویسے لاؤنج میں تم سب کے سامنے بہت شرما رہی تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے مریم بھابھی کو بتا دیا کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت انفیکٹ عشق کرتا ہے۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستا ہوا بولا۔ زیان، میں نے تو بس ندا کی پوچھنے پر بتایا تھا، میرا مقصد بھابھی کو نیچا دکھانا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں اتنی چڑھتی ہیں۔ حور نے زیان کے سینے پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ زیان نے حور کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ وہ اس کے لیے چڑھتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے میں تمہیں بے حد پیار کرتا ہوں۔ تمہارے چہرے کا یہ نکھار اور یہ سرخی ان کے دل کو جلاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سرخی کبھی کم نہ ہو۔ وہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ زیان کا لہجہ بہت بے باک اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے حور کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اسے خود سے بالکل لگا لیا۔ حور کی سانسیں زیان کی تپش سے تیز ہونے لگی۔ اس نے لرزتی پلکوں کے ساتھ زیان کو دیکھا۔ زیان پلیز دور ہو، مجھے ابھی چینج کرنا ہے اور بہت تھکن بھی ہے۔ وہ شرمائی لجائی سی بولی۔
تھکن تو میں منٹوں میں دور کر دوں گا بیبی گرل، اور چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس لباس میں بہت قہر ڈھا رہی ہو۔ زایا نے اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ حور نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ زیان کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن زیان نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک طوفان تھا جو حور کو اپنے اندر بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ زیان نے حور کے لبوں پر اپنی گرفت جما دی۔ اس بار اس کی محبت میں ایک الگ ہی جنون اور شدت تھی۔ وہ حور کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ۔ زیان نے حور کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ حور نے پہلے تو تھوڑی مزاحمت کی، لیکن زیان کی بے باکی اور خمار آلود محبت کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ساری طاقت کھو بیٹھی۔ اس کے ہاتھ زیان کے بالوں میں الجھ گئے اور وہ خود کو زیان کے حوالے کرتی چلی گئی۔ کمرے کی لائٹس مدھم ہو گئی اور مزید ایک رات ان کی پاکیزہ اور گہری محبت کی گواہ بن گئی۔ صبح کا سورج جب کمرے میں اپنی تپش بکھیر رہا تھا تو حور کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس کا دل بری طرح متلا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ زیان جو بھی گہری نیند میں تھا، حور کے یکا یک اٹھنے اور واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حور، میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جلدی سے واش روم کے دروازے کے پاس آیا اور دستک دیتے ہوئے بولا۔ اندر سے حور کی کہہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زیان کا دل گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر میں جب حور باہر آئی تو اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ زیان نے فوراً اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ حور، کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ زیان، کل میں اور پھپھو گئے تھے، حور نے زیان کا ہاتھ پکڑتے کمزوری اور شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو طبیعت ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ زیان نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ حور نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی اور تکیے کے نیچے سے رپورٹس نکالتے زیان کے ہاتھ میں تھما دی، جس پر پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو صاف واضح تھا۔ زیان نے رپورٹ کو دیکھا اور پھر حور کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سیکنڈ بھر کے لیے سن ہوا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ تم ماں بننے والی اور میں بابا؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ حور نے شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ زیان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے حور کو گود میں اٹھا لیا اور پورے کمرے میں گول گول گھومنے لگا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میں بابا بننے والا ہوں۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے بیبی گرل، وہ خوشی سے چہک کر بولا۔ زیان، نیچے اتارے، مجھے چکر آ رہے ہیں اور اب تو مجھے ویسے بھی بہت احتیاط کرنی ہے، حور نے گھبرا کر کہا۔ سوری میری جان، اب تو میں اپنی بیبی گرل اور اپنے بیبی دونوں کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ زیان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ حور نے زیان کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے بلینکٹ اپنے چہرے تک تان لیا اور اندر چھپ گئی۔ زیان نے ہنستے ہوئے بلینکٹ کو تھوڑا نیچے کھینچا۔ اب بلینکٹ میں چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیبی گرل، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو تم شرمانا چھوڑ دو، وہ مانی خزی سے بولا۔ زیان پلیز ہٹیں، مجھے شرم آ رہی ہے، حور نے بلینکٹ کے اندر سے ہی روحانسی آواز میں کہا۔ اس شرم کا اب کوئی علاج نہیں ہے، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی اور میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں پوری دنیا کی خوشیاں لا کر دے دوں۔ زیان نے اس کے سرخ گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور مدھم آواز میں بولا۔ وہ دونوں کافی دیر تک کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اس خوبصورت احساس کو سمیٹتے رہے۔ زیان بار بار حور کو اپنے حصار میں لے کر اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور حور بس اس کی آغوش میں چھپی شرماتی رہی۔ جب یہ خوشخبری نیچے لاؤنج میں ندا اور باقی سب کو ملی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فاریہ بیگم تو پہلے سے جانتی تھی، زیان کو خوش دیکھ کر مزید خوش ہوئیں۔ انہوں نے حور کو گلے سے لگایا اور دعائیں دی۔ بھابھی، میں تو پھوپھو بننے والی ہوں، اب تو میں اپنے بھتیجے یا بھتیجی کے ساتھ خوب کھیلوں گی، ندا نے حور کو گلے لگاتے خوشی سے کہا۔ سب خوش تھے لیکن مریم جو وہیں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی تھی۔ مریم کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔
وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس حور کو آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں اور یہ اس گھر کے وارث کی ماں بننے والی ہے، اور میں 3 سال سے سب کے طعنے سہ رہی ہوں۔ موم بھی اب اسی کو سب کچھ سمجھے گی۔ مریم سے حور کی یہ خوشی اور یہ نکھار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے لاؤنج سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور اس کے دماغ میں ایک خوفناک پلان جنم لینے لگا۔ وہ حور کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دے گی۔ شام کے وقت جب فاریہ بیگم کسی کام سے باہر گئی اور ندہ بھی اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، زیان ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ مریم کچن میں گئی۔ اس کے پاس ایک گولی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ یہ حمل کو ضائع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مریم نے دل کو پتھر کیا اور اس گولی کو اچھے سے پیس کر جوس میں ملا دیا۔ اس نے گلاس ہاتھ میں پکڑا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر حور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حور بیڈ پر ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حور، یہ لو تمہارے لیے تازہ جوس بنا کر لائی ہوں۔ اب تم ماں بننے والی ہو تو تمہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، مریم نے اندر آ کر بڑے پیار سے کہا۔ حور نے مریم کو اتنے پیار سے بات کرتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ تھینک یو بھابھی، آپ نے میرے لیے اتنی زحمت کی۔ اس نے معصومیت سے کہا، زحمت کیسی؟ اب تم ہمارے گھر کا چراغ لانے والی ہو، چلو جلدی سے پی لو میرے سامنے۔ مریم نے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ حور نے بنا کچھ سوچے وہ جوس پورا پی لیا۔ مریم کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ گلاس لے کر باہر چلی گئی اور دل ہی دل میں بولی، اب دیکھتی ہوں تمہارا بچہ کیسے بچتا ہے۔ رات کے قریب 12 بجے یکایک حور کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پیٹ میں شدید اور ناقابل برداشت درد محسوس ہوا۔ درد اتنا تیز تھا کہ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی، آہ زیان بچائیں مجھے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ چیخ کر روتی ہوئی بولی۔ زیان جو برابر میں سو رہا تھا، حور کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ حور پیٹ پکڑ کر بیڈ پر تڑپ رہی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ زیان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا حور، کیا ہوا ہے؟ میری جان تم ایسے کیوں تڑپ رہی ہو؟ وہ بے چین سا بولتا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ گیا۔ زیان، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا بچہ، پلیز مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ حور نے روتے ہوئے زیان کی قمیض کو جکڑ لیا۔ اس کا درد ناقابل برداشت تھا۔ زیان نے سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے حور کو گود میں اٹھایا نیچے کی طرف بھاگا۔ شور سن کر فاریہ بیگم اور ریحان بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ فاریہ بیگم نے حور کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ بھائی گاڑی نکالیں، جلدی کریں، زیان نے ریحان سے کہا۔ مریم اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا وار خالی نہیں گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ڈاکٹرز نے حور کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ زیان باہر راہداری میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اللہ سے اپنے بچے اور حور کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ فاریہ بیگم اور ریحان بھی وہاں موجود تھے اور سب کی حالت غیر تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ڈاکٹر، میری حور اور میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیان فوراً ان کی طرف لپکا۔ مسٹر زیان، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ وقت پر لے آئے، ہم نے بچے کو بھی بچا لیا اور مدر بھی اب خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب ہے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے بولی۔ جی کیسی بات ڈاکٹر؟ زیان نے چونک کر پوچھا۔ ان کے بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے حمل ضائع کرنے والی ایک بہت ہائی ڈوز لی ہے۔ اگر آپ چند منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو بچہ ضائع ہو جاتا اور حور کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ کیا انہوں نے خود ایسی دوائی لی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ زیان نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کا طوفان امڈ آیا۔ نہیں ڈاکٹر، حور ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ تو اس بچے کے لیے بہت خوش تھی۔ وہ پریشان سا بولا۔ ٹھیک ہے، آپ اب ان سے مل سکتے ہیں، وہ ہوش میں ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ زیان آہستہ قدموں سے حور کے کمرے میں داخل ہوا۔ جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ زیان اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ زیان، ہمارا بچہ ٹھیک ہے نا؟ حور نے زیان کو دیکھا اور روتے ہوئے بولی، ہاں میری جان،
ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور تم بھی ٹھیک ہو، لیکن حور مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے رات کو کچھ ایسا کھایا تھا یا پیا تھا جس سے تمہاری یہ حالت ہوئی؟ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ تم نے حمل ضائع کرنے والی گولی لی ہے۔ ضائع نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہ قطعی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حور نے خود ایسا کچھ کیا ہوگا۔ نہیں زیان، میں نے تو کوئی گولی نہیں کھائی، میں تو اپنے بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حور روتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر بولی، حور میری جان، بیبی گرل، میں جانتا ہوں تم سوچو، حور کل شام سے رات تک تم نے کیا کھایا تھا؟ ضیاء نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ حور نے تھوڑا دماغ پر زور دیا۔ شام کو جب پھوپھو باہر گئی تھی تو مریم بھابی میرے لیے جوس لے کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ میں نے آخری بار بس وہ جوس ہی پیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ الگ نہیں کھایا، وہ نم لہجے میں بولی۔ حور کا یہ کہنا تھا کہ زیان کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ مریم کا چہرہ اس کے سامنے گھوم گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب مریم کا کیا دھرا ہے۔ اس عورت نے حسد میں آ کر اس بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی، ساتھ حور کی جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ تم آرام کرو میری جان، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس کی بلینکٹ ٹھیک کی۔ زیان کمرے سے باہر آیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ریحانہ اور فاریہ بیگم اسے دیکھ کر آگے بڑھے۔ زیان، حور نے کیا کیا؟ ریحان نے پوچھا۔ بھائی تھوڑی دیر میں حور کو چھٹی مل جائے گی، گھر چل کر بات کریں گے۔ زیان نے ریحان کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ ریحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ گھر کے لیے نکل گئے۔ حور کو کمرے میں لٹاتے وہ باہر آیا تھا، سب لوگ لاؤنج میں ہی تھے۔ زیان داخل ہوا۔ مریم لاؤنج میں آرام سے بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا تھا کہ حور کا بچہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ اسے ابھی تک خبر نہیں تھی کہ حور ٹھیک ہے۔ زیان نے مریم کا بازو پکڑا اور اسے صوفے سے گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا۔ زیان، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ریحان دیکھو اپنے بھائی کو، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مریم نے درد سے چلاتے ہوئے کہا۔ زیان چھوڑو مریم کو، کیا پاگل ہو گئے تم؟ ریحان نے غصے سے کہا، پاگل میں نہیں بھائی، یہ عورت پاگل ہو چکی ہے۔ حسد کی آگ میں اندھی ہو کر اس نے کل رات حور کے جوس میں حمل ضائع کرنے والی گولی ملائی تھی تاکہ میرا بچہ اس دنیا میں نہ آ سکے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ حور کے پیٹ میں زہر کیا تھا، اور حور نے خود بتایا کہ مریم نے اسے وہ جوس پلایا تھا۔ ضیاء نے مریم کو جھٹکا دیا اور سب کے سامنے چھنگھاڑتے ہوئے بولا۔ مریم کا چہرہ یہ سنتے زرد پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ریحان یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حور جھوٹ بول رہی ہے، وہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ خاموش ہو جاؤ مریم، تمہاری حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ اگر کل رات ڈاکٹرز میرے بچے کو نہ بچاتے تو آج تم جیل میں ہوتی۔ وہ ٹیبل کو ٹانگ مارتے ہوئے غرایا۔ ریحان نے جب یہ سنا تو اس کے سر پر جیسے بم پھٹ گیا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا جس کا جھکا ہوا چہرہ اور کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے گناہ کی گواہی دے رہے تھے۔ ریحان مریم کے قریب آیا اور اس نے مریم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ مریم صوفے پر جا گری۔ مریم تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم نے ایک معصوم بچے کی جان لینے کی کوشش کی، اس لیے ابھی تک تم اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو۔ ریحان غصے سے دھاڑا۔ مریم تم نے میرے گھر کی خوشیوں کو نظر لگا دیے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا اور تم نے میری دوسری بیٹی کے بچے کو مارنا چاہا۔ فاریہ بیگم بھی نم لہجے میں بولی۔ مریم تم جیسی عورت میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق۔ ریحان نے غصے میں اپنے ہاتھ مٹھی بھینچے بولا۔ ابھی ریحان کے منہ سے طلاق کا تیسرا لفظ نکلنے ہی والا تھا کہ ضیاء نے آگے بڑھ کر ریحان کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور غصے میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ مت کریں۔ مریم نے جو کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن بھائی طلاق سے ہمارا بچہ واپس نہیں آتا، وہ تو اللہ نے بچا لیا ہے۔ مریم کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا گھر برباد ہو جائے۔ نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں اور نہ ہی حور ایسا چاہے گی، میں بس انہیں احساس دلانا چاہتا تھا، ضیاء نے سنجیدگی سے کہا۔ ریحان نے ضیاء کو دیکھا اور اس کی خود کی آنکھیں نم تھی۔
زیان نے اس نے تمہارے بچے کو مارنے کی کوشش کی اور تم اسے معاف کرنے کی بات کر رہے ہو؟ سن لو بے وقوف عورت۔ ریحان پہلے زیان سے مخاطب ہوا، پھر مریم سے۔ ہاں بھائی، میں اسے معاف کرتا ہوں کیونکہ میری حور اور میرا بچہ ٹھیک ہے، اور میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں کوئی نیا تماشا کھڑا ہو۔ زیان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مریم جو صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ جس زیان کا اس نے اتنا بڑا نقصان کرنے کی کوشش کی، وہی زیان آج اس کا گھر بچا رہا ہے، تو اس کا ضمیر بری طرح جھاگ اٹھا۔ وہ صوفے سے اٹھی۔ زیان، مجھے معاف کر دو، میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی، 3 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد سے محروم تھی، اس لیے میں پاگل ہو گئی تھی۔ تم نے میرا گھر بچا لیا، تمہارا بہت شکریہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ زیان کے سامنے کھڑی بولتی ہوئی ہاتھ جوڑنے والی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسا مت کریں، آپ کو احساس ہو گیا یہ کافی ہے، اور میری اولاد بھی تو آپ ہی کی ہے۔ زیان نے اس کو ہاتھ جوڑنے سے روکتے سنجیدگی سے کہا۔ مریم نے فاریہ بیگم اور ریحان کے سامنے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ مریم، زیان کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اگر اب تم نے حور یا اس کے بچے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ ریحان نے مریم کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ مریم نے روتے ہوئے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حور ان سب باتوں سے بالکل بے خبر تھی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ زیان جب نیچے کا سارا معاملہ حل کر کے اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ حور بیڈ پر پرسکون سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تھوڑا نکھار واپس آ رہا تھا۔ زیان خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھتا اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی دنیا لٹنے سے بچ گئی۔ حور نے ہلکی سی جنبش کی اور اپنی آنکھیں کھولی۔ زیان کو اپنے پاس پا کر اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ زیان، مریم بھابھی نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے نم لہجے میں کہتے زیان کا ہاتھ پکڑا۔ ایسا کچھ نہیں، غلط فہمی تھی حور، مریم بھابھی سمجھ گئی ہیں، تم ان کی فکر مت کرو میری جان، تم بس اپنے آپ پر دھیان دو، اب تمہیں ہمارے بچے کو صرف اور صرف آرام کی ضرورت ہے۔ زیان نے مسکرا کر حور کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ زیان نے کہہ دیا تھا تو حور مطمئن تھی، اس نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ حور نے مسکرا کر اپنا چہرہ زیان کے ہاتھ پر ٹکا دیا اور دونوں ایک بار پھر اس سکون کے لمحے میں کھو گئے جو اللہ نے انہیں اتنی بڑی آزمائش کے بعد عطا کیا۔ 9 ماہ کا طویل اور خوبصورت انتظار آخر کار اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہاسپٹل کی سفید راہداری میں زیان دیوانے وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، فکر اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے ہاتھ لگاتار ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے تھے اور لبوں پر صرف حور اور اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں تھی۔ فاریہ بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ ریحان اور ندا بھی وہیں موجود تھے۔ مریم بھی ایک کونے میں خاموش کھڑی دل ہی دل میں حور کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ان 9 ماہ میں مریم بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے حور سے اپنے کیے کی ایسی معافی مانگی کہ حور کے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہیں رہا، اور مریم نے حور کا اپنی سگی بہن سے بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا اور زیان کی نظریں اس کے ہینڈل پر ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، زیان فوراً آگے بڑھا۔ لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر زیان کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ ڈاکٹر، میری حور کیسی اور بچہ ٹھیک ہے نا؟ زیان نے بے چینی سے پوچھا۔ مسٹر زیان، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بہت ہی پیاری اور صحت مند بیٹی دی ہے، اور آپ کی وائف بھی بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بیٹی کا سنتے زیان کی خوشی 2 گنی ہو گئی تھی۔ اس نے وہیں زمین پر جھک کر سجدہ شکر ادا کیا۔ فاریہ بیگم اور باقی سب بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے ریحان اور ندا کو گلے لگایا۔ مریم نے بھی مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ زیان سجدے سے اٹھا تو اس کا پورا وجود خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ نرس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں حور کو شفٹ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی زیان کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر بیڈ پر لیٹی حور پر پڑی، جو نقاہت کے باوجود دنیا کی سب سے خوبصورت ماں لگ رہی تھی۔ اس کے برابر میں ایک چھوٹے سے جھولے میں گلابی کپڑے میں لپٹی ایک ننھی سی پری سو رہی تھی۔ زیان آہستہ قدموں سے حور کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔
حور نے کمزوری سے اپنی آنکھیں کھولی اور زیان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ زیان دیکھیں ہماری بیٹی، اس نے زیان کا ہاتھ پکڑا اور مدھم آواز میں کہا۔ زیان نے حور کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہاں میری جان، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ بیبی گرل، تم نے میرے لیے اتنی تکلیف سہی۔ وہ اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے مسکرا کر بولا۔ زیان نے حور کے برابر دیکھا اور بڑے ہی نازک انداز میں اپنی ننھی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اتنی چھوٹی اور نازک تھی کہ زیان کو اسے سنبھالتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے بیٹی کے سرخ و سفید گال پر اپنے ہاتھ رکھے تو سرشاری سے زیان کی روح میں اتر گئی۔ وہ بیٹی کو لے کر حور کے برابر میں بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ حور نے بھی اپنی بیٹی کے سر پر پیار کیا۔ زیان نے اپنا ایک ہاتھ حور کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ حور، اب ہماری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بالکل تمہاری طرح معصوم ہے اور اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ وہ خمار آلود اور جذباتی لہجے میں بولا۔ حور نے شرما کر زیان کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ہاں، اور زیان یہ آپ کی طرح ضدی ہوگی دیکھیے گا، حور مدھو مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ زیان نے ہنستے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ ضدی ہوگی تو اپنے بابا کی لاڈلی بنے گی اور بابا اپنی گڑیا پر اپنی جان چھڑکیں گے۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور سب گھر والے اندر داخل ہوئے۔ فاریہ بیگم نے آگے بڑھ کر زیان کی گود سے اپنی پوتی کو لیا۔ ماشاءاللہ، بالکل زیان پر گئی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اس کے چہرے کو چومتے بولے۔ ریحان نے زیان کو گلے لگایا اور بابا بننے کی مبارکباد دی۔ ندا تو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ بھابھی، اب یہ میری گڑیا ہے، میں اسے بالکل اپنے پاس رکھوں گی، وہ چہہ کر بولی۔ مریم بھی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں ندامت اور خوشی دونوں تھی۔ حور، مجھے معاف کر دینا اور مبارک ہو، اللہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بھابھی، آپ تو میری بڑی بہن ہیں اور یہ آپ کی بھی اتنی ہی ہے جتنی میری ہے۔ حور نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر کہا۔ ہاں بالکل۔ مریم نے حور کے اس بات پر اسے گلے سے لگا لیا اور کمرے کا ماحول خوشیوں سے مہک اٹھا۔ حور کے والدین جمال صاحب اور آسیہ بیگم بھی عمر کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ سب نے مل کر ننھی پری کا نام نور رکھا اور پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں۔ زیان نے حور کی طرف دیکھا جو سب کے بیچ بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور حور نے بھی زیان کی محبت بھری نظروں کا جواب اپنی حیا آمیز مسکراہٹ سے دیا۔ ان کی زندگی کا یہ سفر جو شرارتوں، بے باک محبت اور آزمائشوں سے گزرا تھا، اب اپنی بیٹی کی صورت میں ایک نئے اور خوبصورت ترین موڑ پر آ کر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے سانچے میں ڈھل چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔